اللہ تعالیٰ سورہ سعاد میں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان میں مالک ہیں، تو اگر یہ مالک ہیں تو پھر یہ سبابہ کے اوپر چڑھ کیوں نہیں جاتے؟ یعنی سبابہ کا لفظ یہاں بھی یوز ہوا ہے، وہ اوپر جانے کے لیے والے راستے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین پہلے سبابہ پہ چلا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ او پورٹل کے ذریعے وہاں پر گئے جہاں پر سورج غروب ہو رہا اس سبابہ پہ وہ چڑھا، اس سبابہ کو آپ پورٹل کہہ لیں، وام ہول کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، بلیک ہول، لیکن قرآن اس کو سبابہ کہہ رہا ہے۔ تو اس ایک سبابہ کے اوپر چلا اور پھر وہ وہاں پہنچا جہاں اس نے سورج کو ایک مڈی بلیک مڈی سٹرکچر میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ اب ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی دی تھی ذوالقرنین کو، تو اب وہ نبی تو نہیں تھے، واللہ عالم جی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم نہیں کیا کہ وہ نبی تھے۔ تو اب اگر ان کی پوری دنیا پہ حکمرانی تھی تو سورج تو دنیا میں کہیں ڈوبتا ہی نہیں۔ ہاں جی، تو وہ کہاں پہ ڈوب رہا تھا؟ یہ تو ارتھ روٹیٹ کرتی رہتی ہے، ارتھ روٹیٹ کرتی رہتی ہے، سورج تو کہیں نہیں ڈوبتا۔ اور ملکہ وکٹوریا کی 40% دنیا کے اوپر حکمرانی تھی، تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ آج یہ کل کی بات ہے نا عبدالسلام صاحب، یہ بھی تو ایک حدیث ہے نا کہ زمین اور آسمان کے اندر ایک پانی ہے جی، اور سورج وہاں پر غوطہ زن ہوتا ہے۔ اب وہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سورج کہیں غروب ہو رہا ہے نا، تو کہاں غروب ہو رہا ہے؟ سٹار کہاں ڈائی کرتا ہے جا کے؟ بلیک ہول میں، بلیک ہول میں۔ ذوالقرنین اس بلیک ہول کے پاس پہنچا ہے، یس، کہ جہاں اس نے پایا سورج کو ایک بلیک مڈی چیز میں ڈوبتا ہوا، اور وہاں جب پہنچا ہے تو وہاں اس نے ایک قوم پائی ہے۔ یہ تو عبدالسلام صاحب ابھی سائنٹسٹ بھی بولتے ہیں کہ یونیورس میں زیادہ تر بلیک میٹر ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حمیہ کا لفظ یوز کیا اللہ نے، عینی حمیہ، ٹھیک ہے نا جی، یعنی یہاں آپ کہہ لیں کہ ایک چشمہ تھا، یا عین کا مطلب ہے آنکھ، آنکھ جیسی شیپ تھی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ اگر بلیک ہول کی تصویر آپ دیکھیں، ایون یونیورس کی تصویر دیکھیں، تو وہ بھی آنکھ جیسی نظر آتی ہے۔ تو وہ وہاں پہنچا، وہاں اور مزے کی بات دیکھیں کہ وہاں اس کو ایک قوم پائی اس نے، وہاں زندگی تھی۔ اچھا، اور پھر اللہ وہاں کہتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ تو چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے رحم کر۔ اب یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہے تو سزا دے، چاہے، اللہ وہ کہتا ہے کہ جو برے ہیں ان کو سزا ملے گی، جو اچھے ہیں ان کو جزا ملے، انعام ملے گا۔ اللہ ذوالقرنین کو وہاں ڈسکریشن دے رہا ہے، جو چاہے سزا دے لے، چاہے وہ ذوالقرنین کہتا ہے نہیں، ان کو دعوت دوں گا، جو اچھے کام کریں گے ان کو نہیں کچھ کہوں گا، جو برے ہوں گے ان کو سزا دوں گا۔ اب یہ اس کا ایک سبابہ کا سفر ہے۔